بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے تصور آخرت کا؟ اس سے پہلے عرض کر دوں ایک بات اور، خود اس ہستی کا، اس عالم ہستی کا، اس دنیا کا جو تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس سے کہیں دور ہے جو حقیقی تصور ہے اور حقیقت میں پایا جاتا ہے۔ تصور یہ ہے عام طور پر لوگوں کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنا دی اور بس بن چکی، اب جیسے ہے یہ چل رہی ہے، اب اسے ایک دن ختم ہونا ہے، یہی ہے نا تصور۔ آیتیں بھی دو ایک پڑھ دیتے ہیں، مشکل یہی ہے کہ دو ایک آیتیں پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی، کسی ایک آیت پر بھی مکمل نظریہ قائم کرنے کے لیے پورے قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے۔ کسی ایک آیت کو بھی، ایک آیت سامنے ہے، اس میں کیا کہا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کو پڑھنا پڑے گا کہ اس مضمون اور اس موضوع اور اس حکم سے متعلق پورے قرآن مجید میں اور کہاں کہاں کیا کیا کہا گیا ہے، تاکہ اس حکم اور اس موضوع کی پوری طرح وضاحت ہو جائے۔ آخرت سے متعلق جو آیتیں ہیں، ایک تو یہی مقام ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پچھلے 2 دنوں سے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں کس حقیقت کے بارے میں یا کس مسئلے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پرسشیں کر رہے ہیں، تساؤلات کر رہے ہیں، کیا اس عظیم خبر کے بارے میں؟ قرآن نے یہ کہا اس عظیم خبر، النبأ العظیم۔ قرآن مجید میں بھی دونوں لفظیں آئی ہیں اور عربی زبان میں بھی دونوں لفظیں موجود ہیں۔ خبر بھی عربی ہی کا لفظ ہے، خبر عربی کا کلمہ ہے، اور نبأ بھی عربی کا کلمہ ہے۔ نبأ کے معنی خبر کے ہیں لیکن صرف خبر کے نہیں ہیں، نبأ ہمیشہ کسی عظیم خبر کو کہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج آپ حضرات ایک نیا تصور لے کے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ واضح رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کائنات بنا چکا، یہ تصور غلط ہے۔ یہ کائنات ابھی بھی بن رہی ہے۔ تو پہلے تو ذہن کا ایک قفل توڑیے، ذہن پہ قفل چڑھے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ یہ نظریے کیا ہوتے ہیں؟ قفل ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا چکا، 6 دن میں اس نے عالم بنا دیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، سبت کے روز۔ یہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی مسلسل تخلیق فرما رہا ہے، آپ کے نفوس کے اندر بھی اور آپ کے وجود کے باہر جو آفاق ہیں اس میں بھی۔ تو تخلیق کا عمل رکا نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں آیات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق کا عمل مسلسل جاری ہے۔ جو فیضان خلق و فیضان ربوبیت ہے وہ انقطاع ناپذیر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی منقطع نہیں ہو سکتا، تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ سخی ہے، اللہ فیاض ہے، اللہ خلاق ہے، اللہ قادر ہے، جس کے پاس علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، فیض بھی ہو، فیض رسانی بھی ہو، جود و سخا بھی ہو، کرم بھی ہو، اس کا فیض کبھی رک ہی نہیں سکتا اور کسی سطح پہ نہیں رک سکتا۔ تو پتہ نہیں کل میں یہ بات عرض کر چکا ہوں یا نہیں، لیکن پھر عرض کر دوں، اگر عرض کر بھی چکا ہوں یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ جو اکثر آتی ہیں نا خبریں ناسا سے اور ادھر ادھر مختلف، کہ صاحب آج ہم نے ایک نیا ستارہ دیکھا، یہ کہاں سے دیکھا؟ کل کیوں نہیں دیکھا تھا؟
ہر دوسرے تیسرے ہفتے ایک آ جاتی ہے. ہم نے نئی گیلیکسی دیکھی, ہم نے نئی ڈسکوری کر لی. یہ ڈسکوری کی آپ نے, آپ کے ٹیلیسکوپ نے؟ بھئی یہی ٹیلیسکوپ تھی, کل اس نے نہیں دیکھا تھا, آج دیکھ لیا. وہ خالی جگہ جو کل خالی تھی, کوئی دست فیاض تھا جس نے اسے پر کر دیا آج. یہ تخلیق کا عمل ہے, یہ تخلیق کا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے. اسے یاد رکھیے, اسے ایک اصل, بنیادی اصل سمجھ لیجئے, یعنی ایک علمی بنیاد کہ اس کائنات کا تخلیق کا عمل رک نہیں گیا ہے, تخلیق کا عمل جاری ہے. اسی اب ایک جملے میں بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. اسی تخلیق کے عمل کے, تخلیق کے عمل, فیاضی کے عمل, فیض رسانی کے عمل, اسی عمل کے درجہ کمال کا نام آخرت ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آخرت فنا کا نام ہے, نابودی کا نام ہے, سب کچھ مٹ جائے گی, ہر شے مٹ کے رہ جائے گی, یہی سمجھا تھا نا. قیامت یعنی خاتمہ, قیامت یعنی اس شجر وجود کے برابر ہونے کا روز. آپ کوئی بیج بوتے ہیں, اس کو سینچتے رہتے ہیں, ہوا, پانی, روشنی, اس کی غذا دیتے رہتے ہیں, اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اس میں سے غیر ضروری چیزوں کو کاٹ چھانٹ دیتے ہیں. اس کی خود جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں, اور وہ بارور ہوتا چلا, تناور ہوتا چلا جاتا ہے, اور بارور ہوتا چلا جاتا ہے. بعد میں اس میں پھل آتے ہیں, وہ پھل باقی رہتے ہیں, پھل کا جوہر کشید کر کے باقی رکھا جاتا ہے, اور جو چیز غیر ضروری ہے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے. آخرت اسی دن کا نام ہے جب یہ عالم ہستی کا شجر بارور ہوگا, جو غیر ضروری چیزیں ہیں مٹا دی جائیں گی, اور جو ضروری چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تصور بدلا نہیں بدلا. آخرت اس عالم ہستی کا اختتام نہیں ہے. یہ جو عالم ہے اس میں تخلیق کا سلسلہ جاری ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی درخت لگاتے ہیں, بیج بویا, گٹھلی بوئی زمین میں, اس کے بعد وہ اکھوا پھوٹتا ہے. جیسے ہی اکھوا پھوٹا, وہ پہلے سے آپ زمین ہموار کرتے ہیں, پہلے سے زمین آمادہ کرتے ہیں, پھر اس میں تخم ریزی کرتے ہیں, پھر اس تخم ریزی کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا آسیب نہ آ جائے جو تخم جو ہے بیکار ہو جائے, ضائع ہو جائے, اور اسے برابر جتنی ضرورت ہے اتنی روشنی, اتنی ہوا, اتنا پانی وقت سے دیتے ہیں. اور ادھر اکھوا پھوٹا, توجہ اور بڑھ جاتی ہے, اور اس کے بعد اس سے امید وابستہ ہو جاتی ہے, اور پھر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ تنا محفوظ رہے, بڑھتا جائے, طاقتور ہو, اور آپ مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھل آ جائے. واضح ہے؟ یہ شجر وجود ہے. یہ ابھی زمانے کے ساتھ ظرف دہر اور ظرف زمان میں یہ پروان چڑھ رہا ہے دست قدرت سے, علم الہی کی روشنی میں, اور یہ پروان چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ یوم آخرت میں آ کر یہ پروان چڑھے برابر ہو جائے. پھل حاصل ہونا ہے اس دن. تو یہ پورا عمل تخلیقی عمل ہے, کہیں بھی تخریبی عمل نہیں ہے. پورا عمل تخلیقی عمل ہے اور تعمیری عمل. تخلیق اور تعمیر یہ سلسلہ جاری ہے. اس الہی منصوبہ تخلیق و تعمیر سے ہمیں اور آپ کو ہم آہنگ ہونے کے لیے وہ پروگرام دیا گیا جسے شریعت کہتے ہیں.
تو باقی رہنا ہے کہ فنا ہونا ہے؟ کیا خیال ہے؟ باقی رہنا ہے نا؟ نابود ہونا ہے یا زندگی جاوید حاصل کرنی ہے؟ زندگی جاوید حاصل کرنی ہے نا. آپ کو اپنا نقش بر آپ کی طرح مٹ جانا ہے، مٹا دینا ہے، یا آپ کو ایک ثابت نقش دوام بن جانا ہے اور بنا دینا ہے اپنی زندگی کو؟ ظاہر ہے نقش دوام بنانا ہے، نقش ناتمام نہیں بنانا ہے. اس سب کے لیے ہمیں اصول دین اور فروع دین کی پابندی کرنی ہوگی تاکہ ہم میں سے ہر ایک کا شجر وجود برابر ہو روز آخرت. اب یہ جتنا بھی بیان قرآن مجید میں کیوں اتنی تفصیل سے آیا کہ شریعت کے متعلق آیتیں تو 200 یا 500، آخرت سے متعلق 2000 سے بھی زیادہ، اس لیے کہ موضوع اہم ہے. آپ کے بود و بقا کا مسئلہ ہے، اور اس پورے عالم ہستی کے بود و بقا کا مسئلہ ہے. فنا کا مسئلہ نہیں ہے، بقا کا مسئلہ ہے، بارور ہونے کا مسئلہ ہے. وہ درخت ہی کیا جو بارور نہ ہو؟ بڑے بوڑھے تو سمجھتے ہوں گے، یہ چھوٹے بچے نہیں سمجھتے ہوں گے بارور کسے. بار کہتے ہیں پھل کو، بارور ہونا یعنی پھل دار ہونا. جب پیڑ میں پھل آ جائے، پھل کو کہتے ہیں بار، ٹھیک ہے نا؟ بارور ہونا یعنی پھل لانا. روز آخرت آپ میں سے ہر ایک کا شجر ہستی، آپ میں سے ہر ایک کا شجر وجود، آپ میں سے ہر ایک کا نفس، اسے بارور ہونا ہے. اور ایسا بارور ہونا ہے کہ گلشن ہستی کو وجود بخشنے والا خوش ہو کے اسے محفوظ رکھے. ناخوش ہو کے اسے رد نہ کر دے. اب بتائیے آخرت کا موضوع کتنا دلچسپ ہے، کتنا ضروری ہے. اور یہ انسان، یہ نادان انسان اس موضوع کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا. بار بار قرآن مجید میں بھی اس موضوع کو سمجھانے کی کوششیں کی گئیں، پورے قرآن مجید میں. اور ایک ایک آیت میں ایسے ایسے قضایا، ایسے ایسے بیانات ہیں کہ اس میں مستقل براہین پیش کر دیے گئے. مثلا سورہ مبارکہ قیامت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. ہر آیت اپنی جگہ ایک مکمل بیان چاہتی ہے، پورا سورہ قیامت. اور اسی طرح کتنے سورے ہیں جو صرف قیامت سے متعلق ہیں. اب اس میں 2 فقروں میں 2 مکمل دلیلیں، 2 مکمل بحثیں قائم کی گئی ہیں. ان تک لے جانے کے لیے ذہن عالی کو بس اشارہ کروں. کل میں نے عرض کیا تھا ایک لطیف سی دلیل کلامی. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی. یہ ایک جنوین مسئلہ ہے. ایک مسئلہ آخرت پر بحث کرنے کے لیے کتنے رخ ہیں. پہلا رخ تو یہ کہ امکان پہ بحث کیجئے کہ آیا ممکن بھی ہے کہ نہیں. آج اس فقیر کے بیان سے یہ مبحث، یہ جائے سوال مزمحل ہو جائے گی. کیونکہ ممکن بھی ہے کہ نہیں، یہ بحث کون لوگ کرتے ہیں، کون اٹھاتا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے قیامت کے معنی ہے کہ سب کچھ نابود ہو جائے گا. نابود، ایگزسٹنس ختم ہو جائے گا، وجود ختم ہو جائے گا، عدم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گی ہر شے. اس کے بعد دوبارہ اسے وجود بخشا جائے گا. اگر یہ سوچ ہے تو پھر بحث ہوگی کہ آیا ممکن ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟
اور اگر یہ ہو کہ نہیں معدوم نہیں ہوگا، غیر ضروری چیزیں الگ کر دی جائیں گی، اصل شجر وجود باقی رہے گا، تو اب اس سوال کی تو گنجائش ہی نہیں کہ دوبارہ کیسے ہوگا. جو چیز ہے وہی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے. بحث کا رخ بدل گیا یا نہیں؟ نابودی کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، فنا کا خوف نہ رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری تخلیق ہمیشہ باقی رہے، اور وہ پروردگار جب کوئی تخلیق بنائے گا تو وہ کیوں چاہے گا کہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں فنا ہو جائیں؟